اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ پرسوں میں نے 19 آیات کا سورۃ مائدہ چھٹا سپارہ 19 آیات کا ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں 20 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں بھی بنی اسرائیلوں کی نافرمانیاں ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں قرآن پہ ہر صفحے پر آئی ہیں، تھوڑی زیادہ آ رہی ہیں، اور یہاں زیادہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم اذکروا اے قوم یاد کرو، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، علیکم تم پر، اذ جعل فیکم جس وقت بنائے تم میں، انبیاء پیغمبر، وجعلکم ملوکا وآتاکم اور بنائے تم میں بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤتی دی تم کو، ما لم یؤتی کہ نہیں دی احدا من العالمین کسی کو تمام عالموں میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے، اپنے انعامات یاد کراتا ہے۔ جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے قوم یاد کرو نعمتیں اللہ کی نعمتیں یاد کرو تم پر، جس وقت جعل فیکم بنائے تم میں پیغمبر۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے، ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا دوسرا آتا تھا، ایک زندہ ہوتا تھا دوسرا آتا تھا، تو آگے پیچھے پیغمبر ان میں آئے ہیں، ان میں بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا اور تم میں پیغمبری زیادہ کی، پیغمبروں کو زیادہ کیا، اور تم میں بادشاہی دی تم کو، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اور دی تم کو، مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ نہیں دی دنیا میں کسی کو اتنا، تم کو اتنا دیا کہ دنیا میں اور کسی کو نہیں دیا۔ تو آپ کہیں گے کہ بادشاہ کون تھا؟ تو بادشاہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو بادشاہی دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا یا یہ جو کبھی نہ میرے سے آگے کسی کی دی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو دی ہو۔ تو داؤد علیہ السلام چونکہ اس کا باپ تھا، مگر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اس کے بھی زیادہ تھی، کیونکہ وہ اس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ آگے انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا، میں انشاءاللہ تفصیل سے پھر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے دے۔ تو اتنی تم کو دی، وآتاکم دیا تم کو، ما لم یؤتی کہ نہیں دی احدن ایک کسی کو، من العالمین تمام عالموں میں، تم کو اتنا دیا تھا کہ تمام عالموں میں اتنا کسی کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم اے قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں، وہ مقدس ہے، پاک ہے، وہ کتب اللہ لکھ لیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، ولا یرتدوا اور مت پیچھے مڑو، علی ادبارکم پیچھے کی طرف، فتنقلبوا خاسرین پس تم ہو جاؤ گے توانیوں میں نے۔ تو یہ مصر میں تھے مصر میں، پھر مصر سے ان کو شام میں لے کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ ایک قوم تھی جو ہمالکا قوم یاد کی جاتی تھی، اور بڑے بڑے ان کے دراز قد تھے، اور بہت دولت دنیا ان کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ جہاد کرے، چونکہ جہاد فرض ہے، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ان کے اوپر بھی فرض تھی۔ تو چونکہ وہ قوم نافرمان تھی تو اس قوم کے ساتھ یہ جہاد کرے، تو یہ پورا یعنی یہ شہر یا یہ ملک یہ پورا میں تمہاری قوم کو دے دوں گا، اور اس میں جو نعمتیں ہیں، اس میں جو یعنی جو دولت دنیا ہے، جو دنیا کی یہ آخرت کے لیے بھی ہے، تو وہ میں ان کو دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی اے قوم داخل ہو جاؤ اس زمین پر مقدسہ جو مقدس ہے، یعنی پاک ہے،
مقدسات التی پا کے کتب اللہ لکم لکھ لیا اللہ تعالیٰ تم کو، ولا ترتدوا مت واپس ہو علی ادبارکم پیچھے کی طرف، فتنقلبوا خاسرین تم تمانیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نہیں لڑو گے ان قوم کے ساتھ، جہاد نہیں کرو گے تو تم توانیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو کیا کہا اس قوم نے؟ قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، بے شک ان میں ایک قوم ہے وہ جو بہت زبردست ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ان کی نافرمانیاں دیکھو، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم ان کے کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ اس حد تک یخرج منہا کو نکلیں اس میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے قوم کو کہا کہ دیکھو داخل ہو جاؤ، اس قوم یہ مقدس ہے، یہ پاک ہے، تمہارے لکھ لیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں فتح دے گا اور تمہیں کامیاب کرے گا، اور تم داخل ہو جاؤ، تم واپس نہ ہو جاؤ، تم توانیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس میں ایک قوم ہے بہت جبارین، قومن جبارین یعنی بہت لڑاکو قوم ہے، بہت وہ یہ اتنی دراز قد تھے کہ یعنی چھوٹے قد والے کو اس طرح پکڑ کے، جیسے ہم مکی کو یا بچھڑے کو یا کسی چوزے کو پکڑ کے اس طرح، تو وہ ایسا پکڑ کے اس کو ایک طرف کر دیتے۔ مگر چونکہ یہ اللہ کا فرمان تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے احکامات کے مطابق عمل کرو، میرے فرمان کے مطابق چلو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تم داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں ایک قوم جبارینہ بہت جنگجو قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ اس حد تک یخرج منہا کو نکلے اس میں سے، ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے، اگر وہ ان میں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے، یعنی تیار چاہتے تھے۔ فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ ان سے نکلے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس میں سے نکلے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے 2 آدمی تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، جو ایمان میں سخت تھے۔ قال رجلان من الذین، کہا 2 آدمیوں نے، 2 شخصوں نے، ان لوگوں نے، یخافون جو ڈرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ ان دونوں پر، داخل ہو جاؤ اس دروازے پر۔ ان میں سے وہ 2 آدمی تھے جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، جو اللہ پر، رسول پر ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم داخل ہو جائیں گے اس دروازے پر۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ، بے شک اگر ہم داخل ہو جائیں گے، غالبون تو ہم غالب ہو جائیں گے، اگر ہم داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں غلبہ دے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وقت توکل کرو اللہ پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو، اللہ پر توکل کرو اگر تم سچے ہو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جو نواز لیگ لوگ کر رہے ہیں، خدا ان کو تباہ و برباد کر دے، اور جو جرنیل کر رہے ہیں تو خدا ان کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ کر رہے، تو اسی طرح اور جو نافرمان قوم ہے وہ جو ہے تو نون لیگ کے اور زرداری لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیلوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کہا ان دونوں لوگوں نے کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم غالب ہو جاؤ گے، اور توکل کرو، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے تو اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلوں کو فتح دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔